شمائلہ رانا صاحبہ، یہ جو پلان ہے فلسطین کے حوالے سے، یہ فائنل پلان ہے کیونکہ اس کا دفاع کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ 8 ملکوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انڈونیشیا اپنی 20,000 فوج بھیج رہا ہے، اس کی پیشکش کی ہے، پاکستانی فوج بھی جا سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے ہو، مگر یہ 2 ریاستی حل کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہم تو صرف ایک ریلیف مل جائے فلسطینیوں کو، ایک وہاں پر کوئی نیوٹرل سی اتھارٹی بن جائے جو اصل میں اسرائیل کے ہی رحم و کرم پر ہو، تو ہم تو ایک ایسے سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور۔ مسعود بات کر رہا ہوں کہ بہت شکریہ مسعود۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی لارجر گریٹر اسرائیل کے لیے ہم نے کبھی بھی اس کے حق میں بات نہیں کی۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے ہم نے فلسطین کی خود مختاری اور فلسطین کی آزاد ریاست کے متعلق بات کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ایک ٹرمپ کے ساتھ اور جو نیتن یاہو ہیں، ان کے ایک معاہدے کی صورتحال آپ نے دیکھا کہ ابھی یو این کا ایک بڑا کامیاب دورہ ہوا وزیر اعظم کا اور فیلڈ مارشل کا، اور آپ نے یہ تمام ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ مانیٹر کی ہوں گی۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ 20 نکات کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، جس میں بہت سے مسلم ممالک جو ہیں اس پہ ایگری کر چکے ہیں، جس میں انڈونیشیا بھی ہے، وہ اپنی افواج 200 کے قریب اپنے وہ بھیجنا چاہ رہا ہے۔ اس طرح جو ترکیہ ہے اس نے بھی 20,000 جو ہے اپنی افواج وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ ولنگنیس انہوں نے شو کی ہے۔ اسی طرح ترکیہ ہے، پاکستان ابھی بیٹھے گا، ابھی بات کریں گے اس کے اوپر کہ ہمیں اپنی فوجی جو ان کو ہمیں امداد بھیجنی ہے یا نہیں۔ اس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پہ جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، جو بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو خواتین پہ ہو رہا ہے، بزرگوں پہ ہو رہا ہے، بچوں فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، اس میں ان کو ریلیف دینا اور فوری طور کے اوپر عالمی سطح پہ قیام امن اور جنگ بندی اور انسانی جو امداد کی جو ان کو رسائی ہے، وہ اس وقت فوری جو ہے وہ توجہ طلب جو معاملات ہیں جن پہ فوری کام ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جنگ بندی ہو اور جو ریلیف کا کام ہو، اس کے بعد جو وہاں پہ پوری دنیا سے جو امداد جاری ہے جس کو اسرائیل جو ہے وہ وہیں پہ افواج روک رہی ہیں، بارڈرز پہ روک رہی ہیں، تو وہ ان تک پہنچ جائے جو کہ متاثرین ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر حماس جو ہے اس کا کتنا حصہ ہوگا، اس میں اسرائیل جو ہے وہ کتنا کمانڈ کرے گا، کنٹرول کرے گا، اس میں امریکہ کی کتنی شراکت ہوگی، اس میں دوسرے عرب ممالک جو ہیں اس میں کتنی شراکت کریں گے، تو اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ اس پہ ہم ایک جو کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ اس پہ ہم ایک انٹرنیشنل باڈی جو ہے وہ اس کو جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوگی، اور مقامی سطح کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ فلسطین کے لوگوں کا آپ مقدمہ لڑیں اور فلسطین کے لوگوں کی نمائندگی نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس نمائندگی کے ساتھ کیونکہ یہ ایک مسئلہ طویل مدت سے چل رہا ہے، اور جو ہم بھی سنتے رہے ہیں بچپن سے کہ غزہ کی پٹی، شمالی پٹی اور جنوبی پٹی کے اوپر آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے جو ہیں وہ جان سے مارے گئے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر اس حل میں اگر یہ تھوڑی سی یہ پیش رفت ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ عالمی سطح کے اوپر، نہ ہی جو پاکستان کے اندر ابھی ایک جماعت کے جو امیر ہیں انہوں نے اس پہ اپنا موقف بھی دیا ہے کہ جی فلسطین کا حل فلسطینیوں کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، حق خود ارادیت، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی شادی ہے جس میں دولہا تو موجود ہی نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی شادی ہونے جا رہی ہے۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب دیکھیے جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے۔ جی
آپ وہ جو ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم ہوا ہے وہاں پہ، جو کہ مطلب آپ ان ویڈیوز کو کوئی دل والے لوگ یا اہل علم والے لوگ دیکھ نہیں سکتے، جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، بالکل آپ کیسے درست بچوں فرما کے رہی ہیں چہرے میڈم۔ مسخ ہوئے ہوتے ہیں، معاملہ اور یہ ہے کہ کس طرح 65,000 خون کے جو ہے وہ جانے گئی ہیں، جس میں آدھے سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ وہاں سے حماس کا خاتمہ ہو جائے، اور حماس کا خاتمہ ہونے کا ہی یہ پلان ہے 20 نکاتی، جس میں 72 گھنٹوں میں جو وہ لاشیں ہیں وہ اور مغوی جو ہیں ان کو واپس لوٹانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر قائد ایک نظریہ ہے جو انہوں نے فلسطین کی ریاست کے بارے میں کہا، وہ کہاں ہے؟ فریڈم فائٹر اور دہشت گردی میں جو جنگ ہے کا فرق ہے وہ کہاں ہے؟ تو یہ کئی سوالات ہیں